خالص حفظ و قرأت کی درسگاہیں آج کے دور میں ایک ایسی فیکٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے جو بظاہر قرآن کے حفظ پیدا کر رہی ہیں، مگر در حقیقت ان کا نتیجہ معاشرتی طور پر ایک ایسے بے روزگار طبقہ کی پیدائش کی صورت میں نکل رہا ہے جو نہ دین کا مکمل فہم رکھتا ہے اور نہ دنیا کا، طلبہ کا مستقبل اور نظام تعلیم۔ ان اداروں میں بچے اپنے ابتدائی قیمتی 8 سے 10 سال گزار دیتے ہیں، صرف قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، نہ انہیں درس نظامی کی ابتدائی مضامین کی خبر ہوتی ہے اور نہ عصری علوم کی۔ اگر آواز اچھی ہے تو نعت خواں بن جاتے ہیں، ورنہ کسی مسجد میں امامت کا مکتب سنبھالنے پر مجبور ہو اور چندے کی چادر اٹھانے والے بن جاتے ہیں۔ نتائج ایک سماجی علمہ۔ یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں فارغ التحصیل حفظ والے محض تراویح کے لیے یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کی محنت کا صلہ صرف رمضان میں چند روزہ خدمات اور چند ہزار کی ملازمت ہوتا ہے۔ ایسے حافظین جو نہ جدید تقاضوں سے آشنا ہیں اور نہ دین کے علمی مجاز سے، اور نہ اپنے لیے نفع بخش بن سکتے ہیں اور نہ سماج کے لیے۔ مدارس کے عالیشان عمارتیں مگر قوم کے احتیاط سے اربوں روپے کی زمین اور عظیم الشان عمارتیں صرف حفظ کے نام پر تعمیر کی جاتی ہیں، جبکہ ان اداروں سے فارغ ہونے والے نوجوان فاقہ کشی یا پھر قوم کی طرف حسرت سے دیکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سچ ہے جس پر پردہ ڈالنا اب ممکن نہیں۔ حفظ و قرأت کی درسگاہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح کی تجاویز۔ حفظ کے ساتھ مکمل دینی عصری تعلیم۔ حفظ کے ساتھ ساتھ نصاب میں فقہ، حدیث، عربی، انگلش، کمپیوٹر اور دیگر اہم عصری مضامین شامل کیے جائیں۔ طلباء کی ذہانت کی بنیاد پر انتخاب۔ جو بچے تیز ذہن رکھتے ہیں وہ 2-3 سال میں حفظ مکمل کر سکتے ہیں، باقی بچوں کو زبردستی حافظ بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ حفظ کا ایک شعبہ ہو، مکمل ادارہ نہیں ہے، یعنی کہ حفظ کا ایک شعبہ ہو، مکمل ادارہ نہیں۔ مکمل ادارے صرف حفظ پر نہ چلائے جائیں بلکہ درس نظامی اور عصری تعلیم کے ساتھ ایک مختصر شعبہ حفظ بنایا جائے۔ ذہنی و معاشی مستقبل پر غور۔ طلباء کی تربیت اس طرح ہو کہ وہ مستقبل میں خود کفیل ہوں، صرف امامت یا تراویح کے محتاج نہ رہیں۔ ایک سنجیدہ سوال، کیا یہ دین کی خدمت ہے؟ یہ سوال آج ہر جی شعور مسلمان کے خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ایک ایسا حافظ قرآن جو نہ دین کی دوسرے علوم سے آشنا ہے نہ دنیا سے، واقعی امت کا فخر بن سکتا ہے؟ کیا حفظ واقعی فخر ہے یا سماج پر ایک نادیدہ بوجھ؟ نتیجہ، حافظ قرآن ہونا بلا شبہ صرف شرف ہے، مگر جب وہ دین کی دیگر علوم، فہم، بصیرت اور زمانے کی ضرورتوں سے عاری ہو تو وہ صرف شرف نہیں بلکہ ایک خالی لقب رہ جاتا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم قوم، مدارس اور اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو سنجیدگی سے لیں اور دینی اداروں میں حقیقی اصلاح کی بنیاد رکھیں۔